اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيب کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ارشادات میں ایک بات یہ بھی ملتی ہے کہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ قرب قیامت گزرتا ہوا دکھے گا۔ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بتلائی گئی کہ وقت بڑی تیزی سے نکل جائے، سال مہینوں کے مثل، مہینے دن کے مثل، مہینے ہفتوں کے مثل اور ہفتے دن کے مثل، اور دن گھنٹوں اور گھنٹے منٹوں اور منٹوں کے حساب سیکنڈوں میں نظر آ رہے ہیں۔ میں اور آپ غور کریں کہ چند سالوں پہلے ہم اردو کی تاریخ جب لکھتے تھے اور سن کے لکھنے پر جب قلم کو چلاتے تھے تو سن ہجری لکھتے وقت ہم 1444 کو رقم تراش کرتے اور لکھتے تھے کہ چند سن ہجری 1444 بمطابق فلا فلا تاریخ۔ ایک وقت آیا کہ پھر ہم کو وہ 44 کی جگہ اب جب لکھنا پڑ رہا ہے تو سن ہجری 1445 ہجری لکھنا پڑ رہا ہے۔ ایسے ہی چند دنوں کے بعد، چند گھنٹوں کے گزر جانے کے بعد ہم آج کا حساب کتاب، آج کی تاریخ، آج کا جو کچھ عنوان ہم لکھیں گے تو اس پر ڈیٹ جب ڈالی جائے گی تو ہم ابھی 29 دسمبر 2023 لکھیں گے۔ 2 دن کے گزر جانے کے بعد لا محالہ 31 دسمبر کے گزر جاتے ہی رات کے 12 بجے کے بعد جو بھی ویوہار، جو بھی کاروبار، جو بھی لکھت کا کام ہم انجام دیں گے، ہم کو قلم چلاتے وقت میں، تاریخ کے لکھتے وقت میں 2023 کی جگہ 2024 لکھنا پڑے گا۔ یہ سال بھی تیزی کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ دن و رات کی تبدیلیاں، ایام کی تبدیلیاں روز انسان کو یہ پیغام دیتی ہے کہ تیرے زندگی کا ایک لمحہ، ایک وقت، ایک تاریخ اس سے جدا ہو رہی ہے۔ چاہے بچہ ہو، چاہے جوان ہو، چاہے بوڑھا ہو، ہر ایک کے ساتھ وقت اس کو دستک دیتا ہے۔ یاد رکھیے، وقت کسی سے دوستی نہیں کرتا، وقت کسی سے دوستی نہیں کرتا، اور پھر وقت کسی کا ساتھ نہیں دیتا، کسی کے ساتھ ٹھہرتا نہیں۔ وقت اپنی رفتار خود بدلا دیتا ہے اور پھر گزرا ہوا وقت واپس لوٹتا نہیں۔ لہذا جن لمحات کو، جن اوقات کو، جن زندگی کے نشیب و فراز کو اللہ نے ہمارے مقدر کیا ہوا ہے، ہمیں اس کی قدر دانی، ہمیں اس کا احساس، ہمیں اس کی صحیح معنی میں قدر دانی کا اور صحیح معنی میں اس کو استعمال کرنے کا ہر سیکنڈ، ہر لمحہ میسج ملتا رہتا۔ دیکھو اب یہ وقت گزر رہا ہے، اگلا وقت تمہارے لیے کیسا ہوگا بتایا نہیں جا سکتا۔ لہٰذا وہ وقت کے آنے سے پہلے تم اس وقت کو غنیمت سمجھ لو۔ اس سال کی تبدیلیاں ہمیں یہی میسج، یہی پیغام اور یہی بات سمجھانے کے لیے گردش کرتے رہتے۔ وقت کا اللہ کے پاس بہت بڑا مقام، وقت کی اللہ کے پاس بہت بڑی قدر و قیمت۔ آپ غور کیجئے گا،
شریعت کا کوئی بھی حکم بغیر وقت کے ساتھ نہیں، بغیر وقت کے نہیں۔ ہر کوئی بھی کام، کوئی بھی حکم، شریعت کا کوئی بھی معاملہ وقت سے جڑا ہوا۔ اب نماز دیکھ لیجیے، نماز دیکھ لیجیے، مثال کے طور پہ نماز، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نماز کو وقت سے متعلق جوڑ کے رکھا۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، فرمایا بے شک نماز تم پر فرض قرار دی گئی وقت کے تعین کے ساتھ، وقت اس کے ساتھ جوڑ دیا گیا کہ فجر ہے تو اس وقت ادا کرنی پڑے گی، ظہر ہے اس وقت ادا کرنی پڑے گی، جمعہ ہے اس وقت ادا کرنا پڑے گا، عصر ہے اس وقت ادا کرنا پڑے گا، مغرب ہے اس وقت ادا کرنا پڑے گا، عشاء ہے اس وقت ادا کرنا، تہجد پڑھنے کا ذوق ہے اس وقت اس کو پڑھنا پڑے گا، اشراق ہے اس وقت پڑھنا پڑے گا، صلاۃ التسبیح ہے اس وقت پڑھنا پڑے گا، چاشت ہے اس وقت پڑھنا پڑے گا، صلاۃ الکسوف ہے سورج گرہن کی نماز تو اس وقت پڑھنا پڑے گا، اور صلاۃ الخسوف ہے چاند گرہن کی نماز تو اس وقت پڑھنا۔ نمازوں سے متعلق اوقات متعین، یہ نہیں کہا کہ فجر پڑھنا ہے تو ظہر میں پڑھ لو، یہ نہیں کہا کہ ظہر پڑھنا ہے تو عشاء میں ملا کر پڑھ لو، ہر ایک کا وقت متعین کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس وقت کی بڑی قدر ہے، بڑی اہمیت۔ یہ مثال صرف میں نے نماز کی، آپ حج کے لے لیجیے، حج کو وقت کے ساتھ متعین کیا کہ حج کی ادائیگی ذوالحج کی ان 5 تاریخوں میں انجام دی جائے۔ اب کوئی شخص حج کرنے کے لیے محرم میں چلے جائے، اس کا حج ہوگا بھائی؟ ارے بولیے نہیں ہو، سفر میں چلے جائے کہ نہیں بھائی میرے پاس تو ذی الحج میں چونکہ کام کاج بہت زیادہ ہوتا ہے، میں ایک کام کرتا ہوں کہ محرم میں نہیں تو سفر میں چلا جاؤں، خالی رہتا ہوں، تو حج ہوگا اس کا۔ ربیع الاول چونکہ بھائی نبی کی پیدائش کا دن ہے، اس سے بڑھ کر ایام اور دن کون سے ہو سکتے کہ جس میں نبی خود تشریف لائے، چلو میں حج کو چلے جاتا ہوں، حج کر لیتا ہوں، تو حج ہوگا۔ اس کے لیے وقت متعین کہ حج ہوگا تو ذوالحج کے ان 5 تاریخوں، روزہ ہے فرض روزہ جسے قرار کیا، رمضان کے ساتھ جوڑ کے رکھا، رمضان کے وقت کے ساتھ اس کو تیار کیا، اور فرمایا جو شخص رمضان کا روزہ چھوڑ دے، حدیث پر غور کیجئے گا اور وقت کا اندازہ لگائیے کہ جو شخص رمضان کا روزہ چھوڑ دے، حضور نے فرمایا زندگی بھر اگر وہ روزے رکھے تو اس رمضان کے ایک روزے کے برابر اجر اور ثواب وہ شخص حاصل نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ رمضان کا روزہ اس کے اس وقت کی اہمیت اور افادیت کو بتا۔ ہر عبادت اللہ تعالی نے وقت سے متعلق جوڑ کے رکھا ہے، اور اسی بات کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بے شمار وقت کے اوقات کی قسمیں کھائی۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم کھائی، فرمایا قسم ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں۔ والضحیٰ، چمکتے ہوئے سورج کی قسم کھائی، واللیل، رات کی قسم کھائی، والنہار، دن کی قسم کھائی، والشمس وضحاها، والقمر اذا تلاها، والنہار اذا جلاها، واللیل اذا یغشاها، والسماء وما بناها، آسمان کی اس کے بناوٹ کی قسم۔ تو یہ سب قسموں کا پیغام ہم تمام کے لیے یہ ہے کہ اللہ کے پاس وقت کی بڑی اہمیت، بڑی قیمت۔ پھر اس وقت میں سے اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو اور بالخصوص مسلمانوں کو چند روزہ ایام، چند دنوں کی مہلت دے کر اس دنیا میں ایک وعدے کے تحت بھیجا۔
ایک وعدے کے تحت بھیجا، ایک عہد کے تحت بھیجا۔ عالم ارواح میں ہم تمام سے جب ہم کو عدم سے وجود بخشا گیا تھا، ایک عہد لیا تھا، الست بربکم، بتلاؤ میں تمہارا رب ہوں؟ ساری انسانیت، سب انسانوں، اللہ کے اس سوال پر جواب دیا تھا بلا وربنا، کیوں نہیں اللہ جی آپ ہی تو ہمارے رب ہیں۔ تو اللہ نے کہا یہ یہاں کہہ رہے ہو، اب تمہیں ایک آزمائش کی جگہ، امتحان گاہ میں تمہیں بھیجوں گا، وہاں کے رنگ رنگنیت، وہاں کا ماحول، وہاں کی زندگی تم کو میسر ہوگی۔ وہاں جانے کے بعد آب و ہوا میں تم جو زندگی گزارو گے، وہاں ہر طرح کی نعمتیں ہوگی، ہر طرح کے فوائد تم کو منظر پر نظر آئیں گے، ہر چیز لطف اندوزی کی تم کو میسر ہوگی۔ اس میں رہتے ہوئے اس عہد کو پورا کر کے دکھلانا، یہ اصل کامیابی۔ اور اس عہد کو مکمل کرنا، اس وعدے کو مکمل کرنے کے لیے مختصر سی زندگی، جو روایتوں میں حضور نے فرمایا میرے امت کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ نے 60-65 سال کی زندگی عطا فرمائی۔ 60 سے 65 سالہ زندگی اس امت کی درمیانی زندگی عطا فرمائی۔ اور بہت اگر اس امت کا کوئی شخص جیے گا تو 100 سال، بہت زیادہ عمر اس کی ہو جائے گی۔ اس مختصر سے ایام اور مختصر سے زندگی کو بنا کر، سدھار کر، اللہ کے احکامات کے مطابق، حضور کے طریقے اور حضور کے اسوے کے مطابق جو شخص چلا جائے گا فقد فاز، فرمایا کہ وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اس کی زندگی کا ایک ایک سیکنڈ اس کو کل قیامت کے دن اجر اور ثواب دلائے گا۔ اور اگر اس نے اس زندگی کو لاپرواہی میں، سستی میں، کاہلی میں، اللہ کے حکموں کے توڑنے میں، رسول کے طریقوں کے خلاف ورزی میں گزارے گا، فقد خسیرہ، وہ خسران اور گھاٹے میں اور نقصان میں